روایت ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے فوراً بعد اذان دے دیا کرے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محل کے معصوم مرغے نے بے وقت یعنی آدھی رات کو ہی اذان دے دی، اور مؤذن نے بھی حکم شاہی کی تعمیل کی اور مرغے کی آدھی رات کی اذان کو سنتے ہی خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو فجر کے وقت پہلے ہی بیدار ہونا پڑا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے مؤذن کو موت کی سزا سنا دی، اور جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی جو کہ بادشاہ کی لاڈلی تھی تو اس نے بادشاہ سلامت کو یہ خط لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا نہیں۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل یہ ہے مرغے اور جناتوں میں کون سی ایسی دشمنی ہے، تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے فوراً بعد اذان دے دیا کرے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محل کے معصوم مرغے نے بے وقت یعنی آدھی رات کو ہی اذان دے دی، اور مؤذن نے بھی حکم شاہی کی تعمیل کی اور مرغے کی آدھی رات کی اذان کو سنتے ہی خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو فجر کے وقت پہلے ہی بیدار ہونا پڑا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے مؤذن کو موت کی سزا سنا دی، اور جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی جو کہ بادشاہ کی لاڈلی تھی تو اس نے بادشاہ سلامت کو یہ خط لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا نہیں۔ ناظرین، یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ کبھی کبھی مرغا بے وقت ہی اذان دے دیتا ہے، تو کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور اسپیشلی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے اذان دینے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ بات سمجھا دیں کہ مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے بھی آباد تھی، اور یہاں جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارے تو اس وقت ان جناتوں کو حکم دیا گیا کہ تم صرف اب رات تک ہی رہو، یعنی رات تک محدود ہو جاؤ، اور اس وقت یہ مرغا جو ایک پرندے کی شکل میں فضا میں اڑتا رہتا تھا، اس کو اڑنے کی طاقت کم کر دی گئی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ رات کو ختم ہونے پر اور صبح کے قریب ہونے پر کہ یہ اذان دے کر نہ صرف انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرے بلکہ جنات کو یہ بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، کہ اب یہ تمام کے تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ محترم سامعین، حضرت علی نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے جنات و فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت علی نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید رکھو کہ جنات اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اور اگر ہم اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی کے اس قول کے مطابق نہ یہ صرف شیاطین کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ محترم سامعین اکرام، شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو
اپنے گھروں پر پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس کی موجودگی میں نہ صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے رزق میں اضافے کا سبب بھی بن سکیں۔ ناظرین اکرام، صرف یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مرغے کی آواز سنو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک رب کائنات نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہیں۔ جنات اور مرغے کی اگر بات کی جائے، پہلے مرغوں کو وہ قدرت حاصل تھی، آسمان میں پرواز کر سکتے تھے۔ یعنی آئیے، جو جنات اور مرغے کی کہانی اس میں واضح کی گئی ہے، اس سے پہلے مرغوں کو وہ قدرت حاصل تھی، آسمان میں پرواز کر سکتے تھے۔ لیکن جب اللہ پاک رب کائنات نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو مرغوں کو وہ اڑنے کی طاقت کم کر دی گئی اور ان کو اب بولنے کی آواز میں بلند کر دیا گیا۔ جناتوں سے کہہ دیا گیا کہ اب آپ کیول رات تک ہی حدود میں رہیں گے اور دن میں حدوں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور جب اذان مرغا دیتا ہے تو شیطان فوراً دنیا چھوڑ کر اپنی آرام گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات کو اس میں واضح فرمایا گیا ہے، اور تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں تب مرغا اذان دیتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے غلط آواز، سب سے بری آواز گدھے کی بتائی گئی ہے، اور مرغے کی آواز کو بتایا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کر کے اور اذان دیتا ہے، یعنی بولتا ہے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔